نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يؤذيني من أذاها ويبغضني من أبغضها أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، آپ کے پھول اور آپ کی کلیاں، آپ کی بیٹیاں، پاک باز بیٹیاں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے اللہ نے جو آپ کو اولاد دی ہے، اور ان میں سے جو آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، ان میں سے 3 کا تذکرہ ہم گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر چکے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ایک آخری آپ کی جو لخت جگر، سب سے چھوٹی آپ کی بیٹی، آپ کی دختر نیک اختر محبوب کی منظور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا،
ان کا تذکرہ وقت کی قلت کے پیش نظر ہم نہیں کر سکے تھے۔ آج انشاءاللہ آپ کی لخت جگر اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اولادوں میں سے جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے، ہر باپ جانتا ہے اس کی قدر بندے کے دل میں کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی سبب ہے، عموماً یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فضائل سیدہ فاطمہ کے کیوں ہیں، دیگر بھی تو آپ کی بیٹیاں تھیں۔ ایک عام سا اصول ہے، دونوں کے پیش نظر اس بات کو سمجھیں۔ ایک تو سیدہ فاطمہ آپ کی اولاد میں سے سب سے چھوٹی تھیں، اور ایک بڑا معروف مقولہ ہے کہ بندے کو اپنی اولاد میں سے ہمیشہ وہ بچہ سب سے پیارا لگتا ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، محبتیں سب سے زیادہ وہ سمیٹتا ہے۔ اور ایک اس کا سبب یہ بھی ہے، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں سیدہ فاطمہ کے علاوہ آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچی، نہ کوئی بیٹا زندہ بچ سکا، نہ آپ کی کوئی بیٹی زندہ بچ سکی، بلکہ آپ نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو قبر میں اتارا ہے۔ آپ نے خود اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھے، جب ساری بیٹیاں وفات پا گئیں، آپ کے بیٹے بھی تینوں وفات پا گئے، اور آپ کے پورے خاندان میں سے صرف ایک سیدہ فاطمہ زندہ بچی ہیں۔ اور یقین جانیے پھر آپ نے واقعتاً لاڈ لڈائے، اور میرے پیغمبر نے محبت کی انتہا کی ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے نبوت سے قبل سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی۔ محبوب نے خود نام تجویز کیا اپنی نور نظر کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور آپ کی ولادت کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اور جب محبوب کو نبوت ملی ہے، ایک یہ بھی اعزاز ہے ہمارے نبی کا۔ آپ سابقہ نبیوں کی ہسٹریاں پڑھیں، سگے بیٹوں نے اپنے باپ نبی کو نہیں مانا، انکار کر دیا ہے، نہیں مانا۔ بیویوں نے اپنے پیغمبر جو خامد تھے ان کا انکار کیا ہے، نہیں مانا۔ اللہ نے یہ شرف دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ساری ازواج اہل ایمان ہے، آپ کا سارا خاندان اہل ایمان ہے، آپ کی ساری بیٹیاں آپ پہ ایمان لانے والی، یعنی جب آپ نے دعوی نبوت کیا ہے آپ کی ساری بیٹیوں نے آپ پہ ایمان لائی ہیں، آپ کی بیویاں آپ پہ ایمان لائی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کیونکہ چھوٹی تھی نا ان میں سے، لیکن جرت، بہادری، دلیری تو اللہ نے اس خاندان سے عطا کی ہے۔ وہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جرت اور دلیری کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ویسے بھی بڑا کمزور تھا، جسمانی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی کمزوری تھی، کچھ غربت اور کچھ غلام تھا، یہ بڑی پریشانی تھی۔ کہتے ہم حرم میں بیٹھے ہوئے، اچانک ہمارے قریبی رؤسائے قریش کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان چودھریوں میں سے ایک چودھری کہتا ہے ابو جہل بدبخت بولا، اس نے کہا فلاں قبیلے نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، اس اونٹ کی جو اوجری ہے نا، یقینی بات ہے وہ ان کے پاس ہوگی، کوئی جائے اور وہ اونٹ کی اوجری لا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ رکھ دے، آپ کی کمر پہ رکھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کیسے آپ سجدہ کرتے، محبوب سجدے میں تھے، صحابہ کہتے ہم پاس بیٹھے، عبداللہ بن مسعود پاس بیٹھے، ویسے بھی کمزور اور ویسے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ جسمانی بھی کمزوری، اور آپ فرماتے ہیں اب جب
جب وہ ایک آدمی ان میں سے اٹھا، اس نے وہ خبیث بدبخت اوجری لے کے آیا، ہے نا چودھری علاقے کے لیکن گندگی پہ اتر آئے ہیں، نہیں پرواہ کی کہ میں اپنے علاقے کا لیڈر ہوں، لیکن اوجری اٹھا کے رہا ہے۔ پیغمبر کے بغض میں، آپ کی نفرت میں وہ اوجری لا کر محبوب کی کمر مبارک پہ اس نے رکھی، اور حدیث میں آتا ہے کہہ کے مار کر ہنسنا شروع کر دیا۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا لوٹ پوٹ ہو گئے، ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کر دیا، ہنستے ہی جا رہے کہ میرے پیغمبر کے کمر مبارک پہ گندی اوجری انہوں نے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کسی نے جا کے نہ گھر میں سیدہ فاطمہ کو اطلاع دی کہ آپ کے بابا کے بدن اطہر پر کفار نے اوجری رکھی ہے۔ سیدہ گھر سے آئی، حدیث صحیح البخاری کے اندر سیدہ فاطمہ نے وہ اوجری زمین پہ گرائی، اپنے بابا کے بدن کو صاف کیا، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے۔ میرے پیغمبر کی حالت دیکھ کر آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، میرے پیغمبر نے بد دعا شروع کر دی، اللہم علیہ کہا، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، ابی بن خلف کو پکڑ لے، عقبہ بن ابی محیط کو پکڑ لے۔ چار بندوں کا میرے پیغمبر نے نام لیا ہے، صحابہ کہتے ہیں سب کی گردنیں کٹی بدر کے میدان میں۔ پیغمبر نے جن کے بارے جو جو کہا تھا اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ باپ جرت والا، بیٹی خاتون جنت جرت والی، پتہ ہے نا سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا۔ ہاں وہ قید کا دور شروع ہوا، سیدہ فاطمہ اپنے ابو اور امی کے ساتھ ہیں، اپنی والدہ کی جدائی کا لمحہ بھی سیدہ فاطمہ میں مکے میں دیکھا ہے۔ ہجرت کا اعلان ہوا، حضرت رقیہ کے ساتھ مل کر حضرت فاطمہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے۔ بلکہ بعض روایات میں اور سیرت نگاروں نے تو یہ لکھا ہے بلکہ مکے کا ایک واقعہ ہے۔ ابھی میں نا 2-3 کتابوں کا وزٹ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، دونوں مصنفوں نے لکھا ہے، کہتے مکے میں نا کسی بات پہ الجھاؤ ہوا، ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، خاتون نے جنت کے چہرے پہ تھپڑ مارا، آپ کے پاس سیدہ تشریف لائی، فرمایا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی بات جا کے ابو سفیان کو بتاؤ کہ ابو جہل نے یہ عمل کیا ہے۔ سیدہ کہتی میں ابو سفیان کے پاس گئی، جا کے میں نے بتلایا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو سفیان اٹھے، سیدہ کے ساتھ چلے جہاں پہ رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ جا کے کہتے اور میری پیاری بیٹی التمی اس بدبخت کے چہرے پہ تھپڑ مار جیسے تیرے چہرے پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ سیدہ نے جب تھپڑ مارا اس کے چہرے پر، جرت نہیں پڑی اس بدبخت کی کوئی بات کرنے کی، لان تان بھی کی اس پر ابو سفیان نے۔ کہتے ہیں جب واپس پلٹی سیدہ گھر میں، فرمایا ابو ایسے ایسے ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم لا تنسا، اللہ ابو سفیان کا یہ معاملہ بھلا نہ دینا۔ مطلب کیا ہے؟ شارحین نے لکھا ہے یہی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ ابو سفیان کا معاملہ نہ بلانا۔ ہجرت ہو چکی، آپ مدینہ طیبہ پہنچ چکے۔ حضرت صدیق کہتے میں پیغام نکاح لے کر محبوب کے دروازے پہ گیا، محبوب فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دے۔ آپ فرماتے انتظروا الی القضاء، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کہتے میں واپس پلٹا، حضرت عمر آئے، دروازے پہ دستک دی، محبوب سے ملاقات ہوئی، محبوب فاطمہ کا نکاح آپ مجھ سے کر دیں۔ آپ فرماتے انتظروا الی القضاء، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب دو روایات ہیں، اب دونوں صاحبین جب آپس میں ملے، میں نے بھی پیغام نکاح بھیجا، محبوب نے یہ جواب دیا ہے۔ حضرت
عمر کہتے میں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے یہ جواب دیا ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے جنگ بدر ہو چکی، یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ پتہ نہ جنگ بدر میں میرے علی نے تلوار کے جوہر دکھلائے تھے۔ کون علی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شجاعت کا تمغہ اپنے نام کیا ہے؟ جب بڑے بڑے چودھریوں نے کہا آپ نے مدینے کے 3 صحابہ بھیجے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب مدینے کے صحابہ قریشیوں سے لڑنے گئے، اس نے کہا تم پینڈو ہو، تم مدینے کے رہنے والے ہو، تمہارا جوڑ نہیں بنتا ہمارے ساتھ، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجے جائے۔ میرے نبی نے علی کو بھیجا، میرے نبی نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ میرے علی میدان میں اترے اور کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سننا یہ حدیث صحیح البخاری میں، کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش پہ ہوں گے، میں 4 زانوں ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، 4 زانوں ہو کر جیسے تشہد میں بیٹھ دے، میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور میں رب کو کہوں گا اللہ میں تھا جس نے سب سے پہلے تیرے رستے میں تیری خاطر تلوار چلائی، وہ علی تھا۔ اللہ کو میں کہوں گا ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ کی خاطر 2 جھگڑنے والے، ایک اللہ کی محبت میں ایک اللہ کی نفرت میں۔ علی کہتے ہیں میں رب کو کہوں گا اللہ تیری محبت میں سب سے پہلے علی نے تلوار چلائی، یہ شجاعت ہے حضرت علی کی۔ اور آپ نے جب مقابلے میں بھیجا ہے نا، میرے علی نے پہلے ہی وار میں مد مقابل کو گرا کے رکھ دیا ہے، حضرت حمزہ نے بھی گرا دیا ہے، ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، میرے علی آگے بڑھے، مد مقابل کو قتل کیا، بہادری کے چرچے ہی پھیل گئے، مدینہ طیبہ میں مکہ میں علی کی بہادری کے تذکرے، علی کی شجاعت کے تذکرے۔ اور ادھر حضرت علی نے کہا 2 روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے خود محبوب سے پوچھا، اور ایک روایت میں آتا ہے صاحبین سے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا، حضرت عمر سے کہا میرا جی چاہتا ہے میرا نکاح ہو جائے سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ عنہا، آپ جائیں میرے بڑے بن کر، آپ محبوب سے بات کریں کہ علی نکاح چاہتا ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم ہے صاحبین چلے، ابو بکر عمر چلے رضی اللہ عنہما، محبوب کے پاس پہنچے، کیسے آنا ہوا؟ محبوب علی کا حضرت فاطمہ کا عقد مانگنے آئے ہیں علی کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، روایات میں تذکرہ ہے، آپ نے کہا اچھا میں فاطمہ سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا، اور بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، اللہ کی قسم ہے ایسے موقعوں پر اب بیٹیوں سے سوال باپ نہیں کرتے، ماں پوچھتی ہے بیٹیوں کی رضا، لیکن ماں تو زندہ کوئی نہیں۔ سیدہ خدیجہ وفات پا گئی، میرے پیغمبر نے پوچھا، روایت کے لفظ ہے سیدہ فاطمہ نے نا رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ چکے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ علی شجاع بھی ہے بہادر بھی ہے، غربت گھر میں تھی نا تو میرے پیغمبر کو بھی خود پتا ہے حضرت علی کے گھر کا، گھر کی حالات اور گل کی کیفیت کا میرے پیغمبر کو خود علم ہے، لیکن نیکی دیکھی ہے، تقوی دیکھا ہے، ورع دیکھا ہے، تو بھی خیال کیا کرنا پیغمبر اقدس کی سیرت ہے، آپ نے نیکی تقوی کے سبب سے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت علی سے کر دیا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے جب ہاں ہو گئی نا رشتے کی، حضرت علی کے پاس پہنچے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، کہنے لگے علی مبارک ہو، ہاں ہو گئی ہے، نکاح طے ہو چکا ہے، بات طے ہو چکی۔ علی کہتے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں ایک
زرہ میرے پاس ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا زرہ فروخت کرنا، جتنے پیسے ملیں گے ہم زرہ سے کام چلائیں گے۔ زرہ بیچنے کے لیے بازار میں پہنچے، میرے عثمان سے ملاقات ہوتی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علی اور ابو بکر کا پیار کتنا ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے عمر اور علی کا پیار کتنا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عثمان اور علی کی محبت کتنی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں حضرت عثمان ملے اور کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا علی کی زرہ ہے، جنگوں میں لڑتا تھا، اس زرہ کے ذریعے آج فروخت کرنے آیا ہے۔ ریٹ لگا، ریٹ کتنا ہے؟ 18 یا 20 درہم ریٹ لگا ہے۔ حضرت عثمان نے 400 درہم دیا ہے اس زرہ کا۔ پیسے دینے کے بعد پھر زرہ واپس لوٹائی۔ فرمایا یہ پیسے زرہ شادی کے لیے اور زرہ میری طرف سے گفٹ ہے علی کے لیے۔ علی جنگوں میں لڑے گا اس زرہ کے ذریعے سے۔ کائنات کا بدبخت وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے علی ابو بکر سے ناراض تھے، ابو بکر علی سے ناراض تھے، عمر علی سے ناراض تھے، علی عمر سے ناراض تھے۔ اللہ کی قسم ہے شادی میرے علی کی ہے اور شادی کا انتظام ابو بکر عمر اور عثمان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ شادی ہو چکی، پیغمبر نے نا محبتوں کا اظہار کر دیا، دعائیں دے دی۔ اب حدیث سننا، اس حدیث کو سنا کر بات ختم کرتے۔ پاک پیغمبر جناب محمد، یار ذرا محبت برے انداز میں پڑھے، پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا ابدا ما دمت حیا۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن یمان ہے، جامع ترمذی کی بیوٹیفل حدیث ہے، پیاری حدیث ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں گھر گیا، میری امی مجھے کہتی حذیفہ کتنے دن ہو گئے تیری پیغمبر کے ساتھ سٹنگ ہوئی ہے؟ مامی کو کہتے ہیں حضرت حذیفہ والدہ سٹنگ تو نہیں ہوئی، ویسے نماز پڑھنے جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے لیکن باقاعدہ بیٹھ کے سٹنگ نہیں ابھی ہوئی۔ فرمایا نہیں حذیفہ چل میرے نبی کے پاس پہنچ، ان کے پاس بیٹھنا، دعائیں لے کے پھر گھر میں آنا، چل مغربی کے پاس۔ حذیفہ کہتے میں نکلا، مغرب کی نماز میں نے اپنے سچے نبی کے ساتھ پڑھی۔ مغرب کے بعد آپ مسجد میں رہے، آپ نوافل پڑھتے رہے، عشاء ہوئی نا میرے نبی گھر کو چل پڑے۔ کہتے چپ کے میں بھی پیچھے چل پڑا، آپ نے قدموں کی آہٹ سنی اور پھر پوچھا کون ہے؟ حذیفہ بولے نا تو خود ہی کہا حذیفہ، اور میں محبوب ہاں حذیفہ، اور میں غفر اللہ کا ولی امی کا۔ حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری ماں کو بھی معاف کر دے۔ حذیفہ کہتے میں واپس چل پڑا۔ آپ نے کہا حذیفہ کدھر؟ فرمایا محبوب جس کام آیا تھا نا آپ کی زبان سے دعا لینے آیا تھا اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے، وہ دعا تو آپ نے دے دی۔ آپ نے کہا حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری ماں کو بھی معاف کر دے، تو دعا ہی لینے آیا تھا۔ حذیفہ سن پھر بات سن، آج نہ ابھی ہائے جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حذیفہ ابھی انا ھذا ملک لم ينزل الارض قط استأذن ربه فقال اذن لي ان يسلموا لن اسلم علی ويبشروني ان سیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ۔ اور میں حذیفہ ابھی فرشتہ میرے پاس آیا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، پتہ اللہ سے کیا اجازت لے کے آیا ہے۔ اس نے رب کو کہا اللہ اجازت دے دے میں جا کے مدینے میں پیغمبر کو سلام کرنا چاہتا ہوں، آج تک نہیں آیا، آج آیا ہے۔ اللہ نے کہا جانے تو لگا ہے نا،
ساتھ ایک پیغام بھی لے جا۔ سبحان اللہ، ایک پیغام فرشتہ آج تک نہیں آیا جو آج آیا ہے، کبھی نہیں آیا، اور اجازت کیا لی ہے؟ محبوب کو سلام کہنا ہے۔ فرمایا جب رب نے اجازت دی نا، فرمایا سلام بھی کہنا اور ساتھ میرے نبی کو خوشخبری بھی دینا۔ اللہ نے یہ جو آخری چھوٹی بیٹی دی ہے نا فاطمہ آپ کو، وَيُبَشِّرُونِهِ، اس فرشتے نے ابھی مجھے کہا ہے محبوب اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا کر دی ہے۔ اللہ ہی اللہ، اس سے آگے اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔